اس قسط میں موجود واقعات: ابو وسما کون تھا؟ اسے سونے کے ہار کیوں ملنے والے تھے؟ اینین کی پہاڑی پہ حملہ کرنے میں خالد اور اکرمہ آخر کس طرح کامیاب ہوئے؟ حضرت امیر حمزہ کو کس طرح شہید کیا گیا؟ جنگ احد میں مسلمانوں کا بھاری نقصان کیسے ہوا؟ حضور رحمت عالم کے دانت کس نے شہید کیے؟ حضور رحمت عالم کے ہاتھوں جنگ میں ایک کافر کیسے قتل ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنگ میں کیا غلطی کی اور کیا نقصان ہوا؟ ابو سفیان نے بھاگ کر اپنی جان کیسے بچائی؟ مدینہ سے کچھ دور ذی الحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رہ گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ رحمت عالم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن الولید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے، چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ انہی سوچوں میں خالد مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک کوہان سی ابری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے، یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے خون ریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھوڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سرار اعلیٰ ابو سفیان تھا، اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھیں، عمر بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز، دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جو شیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آنے لگا جس کا نام واشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد، سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اس نے برچی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ دیر پہلے جبیر بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد رسول اللہ کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچی سے قتل ہوگا۔ واشی بن حرب نے کہا، یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ابو وسما کسی عورت نے پکارا، یہ واشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسما، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون؟ غلام نے پوچھا۔ اپنے سردار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے جواب دیا، تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے؟ یہ دیکھ، میں سونے کے جو زیورات میں نے پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ واشی بن الحرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پر عزم لہجے میں بولا، حمزہ کو تو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔
اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا، اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا، اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ عہد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینے سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ رحمت عالم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ عہد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول رحمت کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی رحمت کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعد ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں رسول رحمت نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا رسول رحمت کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ رحمت عالم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے بھی پوچھ لیا تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ رحمت عالم عبداللہ ابن ابی کے ہم خیال تھے، لیکن آپ رحمت عالم نے اکثریت کے فیصلے کو منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ ابن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے، تب پتا چلا کہ یہ سب منافق تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر کوہ عہد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول رحمت نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ ابن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تقریباً تمام مستند مورخین جن میں ابن ہشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں رسول رحمت نے عبداللہ ابن جبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بہت بڑی شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے۔ وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں یعنی لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمر بن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کے صفوں سے ایک شخص ابو عامر
फासिक आगे होकर मुजाहिदीन के करीब चला गया। उसके पीछे कुरैश के गुलामों की कुछ तादाद भी थी। अबू आमिर मदीना का रहने वाला था, वो कबीला औस का सरदार था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने गए तो अबू आमिर ने कसम खा ली थी कि वो आप रहमत आलम को और तमाम मुसलमानों को मदीना से निकाल कर दम लेगा। इस पर एक बड़ी ही हसीन यहूदन का और यहूदियों के माल और दौलत का तिलस्म तारी था। यहूदियों की इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ ज़मीन दोज होती थीं। बज़ाहिर उन्होंने मुसलमानों के साथ दोस्ती और फर्मा बरदारी का मुआहदा कर रखा था। अबू आमिर उन्हीं के हाथ में कठपुतली बना हुआ था, लेकिन उन यहूदियों ने उसे कुरैश का दोस्त बना रखा था। अब मुजाहिदीन कुरैश के खिलाफ लड़ने के लिए मदीना से निकले तो अबू आमिर कुरैश के पास चला गया। उसके कबीले औस के बहुत से आदमी रसूल रहमत के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरैश के मुकाबले में सफारा थे। अबू आमिर आगे चला गया और मुजाहिदीन से बुलंद आवाज से मुखातिब हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फासिक का खिताब दिया था। कबीले औस के गैरतमंद बहादुरों, अबू आमिर फासिक ने कहा, तुम मुझे यकीनन पहचानते हो मैं कौन हूँ, मेरी बात गौर से सुन लो। वो अपनी ललकार पूरी ना कर पाया था कि मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से कबीले औस के एक मुजाहिद की आवाज गरजी, ओ फासिक बद किरदार, हम तेरे नाम पर थूक चुके हैं। खालिद को वक़्त याद आ रहा था। मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से अबू आमिर और उसके साथ गए हुए गुलामों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। मुअर्रिख लिखते हैं कि पत्थर बरसाने वाले कबीला औस के मुजाहिदीन थे। अबू आमिर और गुलाम जो मुजाहिदीन के पत्थरों की याद में थे, एक एक दो दो पत्थर खाकर पीछे आ गए थे। यहूदी मदीने में बैठे लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जिस यहूदन के तिलस्म में अबू आमिर गिरफ्तार था वो अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। उसे अभी मालूम न था कि उसके हुस्न व जवानी के तिलस्म को मुसलमानों ने संसार कर दिया है। इस सिलसिले की आने वाली एक साथ में यहूदियों और कुरैश की औरतों की जमीन दोज कार्रवाइयों की तफसीली दास्तान भी आपको सुनाई जाएगी। अबू आमिर फासिक के इस वाक़े से पहले वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ गई थीं, लश्कर के दरमियान खड़ी होकर सुरीली आवाजों में ऐसे गीत गा रही थीं जिनमें बदर में मारे जाने वाले कुरैश का जिक्र ऐसे अल्फाज में ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वालों का खून खोलता और रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन औरतों में से एक दो ने जोशीली तकरीरों की सूरत में भी कुरैश के खून को गरमाया था। औरतों को पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सुफियान की बीवी हिंद ने एक घोड़े पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बुलंद थी और उसमें सोच भी था। तारीख लिखने वालों ने उस गीत के पूरे अशार कलम बंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि यह गीत फोश था जिसमें मर्द औरत के दरपर्दा तल्लुकात का जिक्र था। अशार जो तारीख में आए हैं वो इस तरह नहीं। उनमें जिस अब्दुलदार का नाम आता है ये बनु अब्दुलदार है। बनु उमैया इसी की एक शाख थी। बनु अब्दुलदार कुरैश का बहुत ऊंचा खानदान था। अब्दुलदार के सपूतों, हमारे घरानों के पास बानो, हम रात की बेटियां हैं, हम तकियों के दरमियान हरकत करते हैं, इस हरकत में लुत्फ और लज़्ज़त होती है। तुम दुश्मन पर चढ़ दौड़े तो हम तुम्हें अपने सीनों से लगाएंगी, तुम भाग आए तो हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इसके बाद अबू आमिर फासिक पर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ से संगबारी हुई और इसके फौरन बाद कुरैश ने मुजाहिदीन पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। मुजाहिदीन ने उसके जवाब में तीर बरसाए। खालिद अपने पहलू वाले मुसलमानों के पहलू पर हमला करने के लिए अपने 100 सवारों के साथ तेजी से बढ़ा। उसे मालूम न था कि बुलंदी पर तीर अंदाज छुपे बैठे हैं। उसके सवार बेधड़क चले आ रहे थे। रास्ता जरा तंग था, सवारों को आगे पीछे होना पड़ा। खालिद सोच समझकर अपने सवार दस्ते को इस पहलू पर लाया था। अपने बाप की तरबियत के मुताबिक उसे बड़ी खुद एतमादी से तवक्को थी कि वो हल्ला बोलकर मुसलमानों को इस पोजीशन में ले आएगा कि वो पसपा हो जाएंगे और अगर जमकर ना लड़े तो कुरैश के घोड़ों तले कुछ ले जाएंगे। मगर मुसलमानों के पहलू से उसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीर अंदाजों ने उसके अगले सवारों को ना आगे जाने के काबिल छोड़ा ना वो पीछे हटने के काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्तों के लिए क़यामत बर्पा कर दी। पीछे वाले सवारों ने घोड़े मोड़े और पसपा होकर भाग गए। इधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक की थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंद ने अकेले गाया था। अब्दुलदार के सपूतों, हम रात की बेटियां हैं, हम तुमको तकियों के दरमियान मिलेंगी।